قرآن مجید سے آپ کے سامنے ایک دلیل رکھتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے جو میں تلاوت کرنے لگا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ آیت کریمہ اتری نجران کے عیسائیوں کے حوالے سے. سن 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا. سرکار نے انہیں دعوت اسلام دی. انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا جیسے مناظرہ بازی کرتے ہیں. بحث کرتے رہے, مناظرہ کرتے رہے. دلیل میں انہوں نے نہیں مانی بات, ہر بات کی حجت بازی کرتے رہے, بحث کرتے رہے. اس پہ رب کائنات نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آپ نے دلائل ان کو دے دیے, قرآن کی آیتیں سنا دی, اس کے باوجود بھی اگر یہ حجت بازی کر رہے ہیں, بحثیں کر رہے ہیں اور دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, تو ان سے کہو چھوڑو, مناظرہ چھوڑ دو, آؤ پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. مناظرہ ہوتا ہے دلیلوں کا تبادلہ اور مباہلہ ہوتا ہے اللہ سے دعا کر لینا, مولا جو حق ہے اس کا بیڑا پار کر اور جو نا حق ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. اللہ سے دعا کر دیتے, پھر فیصلہ ہو جائے گا, اللہ فیصلہ کر دے گا. یہ آیت کریمہ ہے. اگر یہ علم آ جانے کے باوجود بھی حجت بازی کر رہے ہیں تو ان سے کہیں, اب ترجمہ سنیے گا, ان سے کہیں آ جاؤ ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں, تم اپنے بیٹے بلا لو. لفظ کیا ہے؟ ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں, تم اپنے بیٹے بلا لو. ہم اپنی عورتیں بلا لیتے ہیں, تم اپنی عورتیں بلا لو. ہم خود آ جاتے ہیں, تم بھی آ جاؤ. پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, مولا ہم میں سے جو غلط ہے اس پہ اپنی لعنت بھیج, اسے تباہ و برباد کر دے. سرکار نے یہ آیت کریمہ اتری. اب الفاظ کیا تھے؟ ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں. سرکار نے حسن و حسین کو بلا لیا. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میرے آقا نا ان کا کیوں مرتبہ بلند ہو گیا, اونچا ہو گیا, کہ جب خدا فرماتا ہے کہ آ جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے, حق کو حق ثابت کرنا ہے, جھوٹے کو جھوٹا کہنا ہے, صرف کہنا نہیں, تباہ و برباد ہونے کی دعا کرنی ہے. تو کہا آج اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں. حضور نے حسن حسین کو بلا لیا. اپنی عورتیں بلا لیتے ہیں. میرے آقا کی ازواج مطہرات موجود تھی نا, 9 بیویاں موجود تھی. سرکار نے سیدہ فاطمہ کو بلا لیا, سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا اور کہا ہم آ جاتے ہیں. ہم کے ساتھ حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلا لیا. اب منظر یہ تھا کہ میرے آقا آگے آگے تھے, حسن و حسین کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں تھے, سیدہ کائنات حضور کے پیچھے, علی مرتضیٰ ان کے پیچھے. یہ 5 تنوں کا قافلہ میدان میں آیا عیسائیوں کے سامنے کہ آؤ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں, جو حق ہے وہ کامیاب ہو جائے, جو باطل ہے تباہ و برباد ہو جائے. عیسائیوں کے جو بڑے تھے, ان کے جو لیڈر تھے, انہوں نے جب یہ 5 چہرے دیکھے, ان کے چہروں کا نور دیکھا, ان چہروں پر اترنے والا اللہ پاک کی طرف سے ایک سکینت دیکھی, اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں مولا اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ, ان کی دعا اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول فرما لے گا. اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے اور ہمارے خلاف دعا ہو گئی, زمین پر کوئی عیسائی زندہ نہیں بچے گا. پھر یہاں پر ان سے مباہلہ نہ کرنا. بھاگ گئے, پیچھے ہٹ گئے, کہا جی ہم بس جھکتے ہیں, ہمیں دین پر بھی مجبور نہ کریں, مبالہ بھی ہم نہیں کرتے, بس ہم جزیہ دیں گے. جیسے کافر مسلمانوں کی ریاست میں رہتا ہے, ہم آپ کے تابع ہو کے رہیں گے, جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, لیکن مبالہ ہم آپ سے نہیں کر سکتے. اب جو توجہ طلب بات تھی وہ یہ تھی کہ آؤ اپنے بیٹوں کو بلا لیں, عورتوں کو بلا لیں, اپنے کو بلا لیں. تو سرکار نے پورے مدینہ میں سے جن کو چنا, آخر کچھ تو آخر ان کی الگ شان اور مقام ہے نا جن کا چنا ہو رہا ہے, ایسے تو نہیں ہو رہا. جو بات حق اور سچ, جو درست بات ہے. ہمارے ہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی زیادہ اہل بیت کی تعریف کریں گے تو یہ تو پھر شیعوں کا کیس مضبوط ہو جائے گا. بھئی شیعوں کے معاملے اپنی جگہ پر ہیں, کیا ہم اس لیے اہل بیت کا نام لینا چھوڑ دیں کہ اہل تشیع یا کوئی اور طبقہ ان کا نام لیتا ہے, ان کی مجلسیں کرتا ہے, ان کی محفلیں کرتا ہے؟ بھئی وہ 1000 لوگ کریں, میرے مصطفیٰ کی آل ہے, ہم آل مصطفیٰ کو کیوں چھوڑیں گے؟ جو اللہ رسول نے ان کو جو عزت اور مقام دیا ہے اس مقام کو ماننا بھی ہے,
اس مقام کو بیان بھی کرنا ہے، اس مقام کا ڈنکا بھی بجانا ہے، اس کے بغیر